اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور ساری تعریفیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور یہ آج کا موضوع عنوان ہے عشق اور محبت۔ عشق اور محبت جو ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، لیکن در حقیقت جو ہے وہ عشق نہیں ہے، اور وہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے کہ خسرو دریا پریم کا الٹی بہتی جائے، جو تیرا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار پائے۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ پریم کا دریا جو ہے، عشق کا دریا جو ہے، اس میں جو ڈوب گیا وہی جو ہے کامیاب ہوا، اور جو پار ہو گیا دریا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے کلام فرمایا کہ خسرو دریا پریم کا جو الٹی بہتی جائے، جو تیرا سو ڈوب گیا اور جو ڈوب گیا سو پار پائے۔ اور اسی عشق اور محبت کے عنوان پہ مرزا غالب صاحب نے بھی شعر عرض کیا ہے کہ غالب عشق نہیں آساں، لوگوں کو فرما رہے ہیں غالب صاحب کہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ میں نے سمجھائے نہیں، وضاحت نہیں کی، کہا کہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ غالب صاحب کا شعر تھا، اور اس سے پہلے ہم نے امیر خسرو صاحب کا شعر آپ کو سنایا۔ اور ایک شاعر نے لکھا ہے، دل کے گلی سے گزرنا یہ سوچ لینا پھر پیار کرنا، دل کے گلی سے بچ کے گزرنا یہ سوچ لینا پھر پیار کرنا، عشق امتحان لیتی ہے اور عاشقوں کا جان لیتی ہے۔ تو عشق کے جو طلبگار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، وہ ہوشیار ہو جائے، یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ عاشقوں کا جان لیتی ہے۔ تو جو عاشق ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا، وہ جان لیتی ہے، عشق اسے عشق کہتے ہیں۔ دل کے گلی سے بچ کے گزرنا یہ سوچ لینا پھر پیار کرنا، عشق امتحان لیتی ہے اور عاشقوں کا جان لیتی ہے۔ تو شاعر نے، ان لوگوں نے اپنے ڈیپ تھنکنگ سے اور دل کی گہرائی سے سوچ کے یہ بند لکھا ہے، اور اس بند میں کلام ہے بہت ہی سوچنے والی، جبکہ یہ شعر کو لوگ فلم میں گانوں میں بھی استعمال کیے ہیں کہ دل کے گلی سے بچ کے گزرنا یہ سوچ لینا پھر پیار کرنا، عشق امتحان لیتی ہے اور عاشقوں کا جان لیتی ہے۔ ماشاء اللہ، اس میں بہت گہرائی ہے، اور گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ عشق کون کیا؟ عشق کیے حضرت علی نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرف ہر وقت اسلام کے لیے کھڑے رہے اور اپنے جان ہتھیلی پہ رکھے۔ اور اللہ نے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عشق عاشقوں کا جان لیتی ہے۔ تو حضرت علی نے کوفہ کے مسجد میں سجدے کے حالت میں شہادت پائے، اور انہیں ابن ملجم نے سجدے کے حالت میں تلوار چلائے سر پہ، اور ان کا جو ہے وہ شہادت نصیب فرمائے اس زخم کے وجہ سے، اس چوٹ کے وجہ سے۔
تو حضرت علی نے بھی عشق کا میں جان دیا، اور ان کے اولاد امام حسین نے بھی جو ہے وہ عشق میں کربلا کے میدان میں جان دیے۔ اسی لیے وہ عشق ہے، ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ پیار ہے۔ عشق وہ ہے جو شمس تبریز نے اپنے جسم کے گوشت کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ دے دیے اللہ کے راہ میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سارا گوشت اپنے جسم کے کاٹ کے دے دیے، وہ تھا عشق۔ عشق وہ تھا منصور علیہ الرحمن جو ہے اپنی ساری جسم کا چمڑی کھال کھچوا دیے اللہ کی محبت میں، وہ تھا عشق۔ عشق وہ تھا، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، ہو سکے تم دونوں جہاں لاؤ میزان پہ، ایک سجدہ میں نے زمین کربلا سے لے لی، زمین کربلا سے لے لی۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی۔ بہت ہی وزندار جو ہے وہ شاعری ہے، عنوان ہے، بہت ہی وزندار ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا وہ آسان ہے، عشق کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور جو لوگ عشق کے سفر میں نکلتے ہیں تو یہ دنیا ان کے خال چمڑے سب کچھ کھینچ کے پورا تباہ اور برباد درد کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے عشق آسان نہیں ہے، اور دل میں عشق آئے گا کیسے جب کوئی عاشق سے آپ ملیے گا ہی نہیں، تو کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے بھی استاد کا ہونا ضروری ہے۔ میرے نبی نے عشق الہی میں پتھر کھائے طیف میں، خون سے لہو لوہان ہو گئے، لیکن بد دعا نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں کے بچے ہماری امت میں ہوں گے، یہی لوگ ہماری امت میں ہوں گے، ناسمجھ ہے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، یہ ہے میرے بھائی عشق۔ اور عشق محبت جو ہے، اللہ نے اپنے محبت کا 100 حصہ میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں ڈالا، اور وہ ایک حصہ جو ہے دنیا میں ماں کی محبت، باپ کا محبت، بیوی شوہر کے بیچ محبت جو ہے وہ دیکھیے آپ کس طرح سے ہے۔ لوگ چاند تک نچھاور کر دیتے ہیں کہ اگر نہیں ملا اولاد کے لیے مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، بیوی معشوقہ کے لیے مٹ جاتے ہیں لوگ، معشوقہ کے لیے لوگ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ جانور اپنے بچے کو کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ 1% عشق، 1%، ایک حصہ، 100 حصے کا ایک حصہ، 1% عشق کا یہ عالم ہے۔ اب سمجھیے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی عشق کے راستے میں چلے گا، اور اگر اسے عشق نصیب ہوگا تو اسی لیے جو ہے نماز جو ہے وہ سجدہ عشق میں ادا کرنا چاہیے، تب تو مزہ دے گا نا بھائی۔ لیکن لوگ ہڑبڑ میں جاتے ہیں اور بس سجدہ کیے اور کام سے فارغ ہو گئے، اللہ کا حکم ادا ہو گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ عشق جو ہے وہ انسان کا پورے وجود کو بدل دیتی ہے، اور انسان کا پورا وجود بدل جاتا ہے اس میں۔ اس لیے پورا سے پورا وقت میں بھی جو ہے انسان صبر اور تقمل اللہ کے بھروسے اللہ توکل ہوتا ہے، اللہ توکل ہوتا ہے۔ اور وہ عشق ہے جو ہر تکلیف میں اسے مزہ دیتی ہے، سزا نہیں دیتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سزا ہو رہا ہے، سزا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ عشق ہے جو مزہ دیتی ہے۔ گردن پہ چھری چل گئی، سر پہ تلوار چل گیا، لیکن عشق میں سجدہ ایسا ادا ہوا
جو زمین پہ ہوا اور عرش پہ جو ہے سجدے سے سر اٹھے گا امام حسین کا۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے سیدھے رستے پہ چلے، ان کی باتوں پہ عمل کریں، ان سے محبت کریں، اور ہو سکے تو عشق کے رستے میں آگے بڑھیں۔ اب عشق کا رستہ جو ہے آپ کو وہی دکھا سکتا ہے جو عشق کے رستے پہ چلا۔ اور میری ویڈیوز جن بھائی بہن کو پسند آ رہی ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایک لائک ڈن کر دیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور سپورٹ جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے سپورٹ بھی کریں مجھ کو۔ اور میں اپنی عنوان یہاں ختم کرتا ہوں کہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو بہت مانتے ہیں۔ ارے ماننے والے لوگ کچھ اور ہی ہیں، وہ عشق و جنون کچھ اور ہے جس پہ سر کٹ جاتا ہے، غلط بات مانا نہیں جاتا، اللہ اور اس کے احکام کو بدلا نہیں جاتا۔ وہ محبت اور ہے جس پہ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہوتا ہے۔ عشق کی نماز الگ ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر ایک کی نیت الگ الگ ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے نماز میں دولت کے لیے، کوئی کھڑا ہوتا ہے نماز میں شہرت کے لیے، کوئی رتبے کے لیے ہوتا ہے، کوئی برکت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی حکم ہے 5 ٹائم فرض ہے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن محبت الہی میں نماز پڑھنے والا آپ کو پورے مسجد میں شاید ایک ہی ملے گا۔ میری بات کو سمجھنا تھوڑی مشکل ہے، اس لیے کہ جو محبت کا جام پیے گا وہی سمجھے گا۔ جس نے جام پیا نہ ہو اس کو کیا پتہ ہے میٹھا ہے یا کھٹا ہے یا تیتا ہے یا کڑوا ہے۔ تو میرے بھائی، محبت کا جام جو ہے میں قدا کھلا ہے میرے نبی نے، اور وہ میں قدا جاری ساری ہے۔ اور اہل بیت سے یہی تو جھگڑا تھا، تو اہل بیت جو ہے ان کو آپ پکڑے رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کو پکڑے رہیے۔ اور جب میرے نبی نے فرمایا اہل بیت تو اہل بیت کو فرمایا۔ بعد باقی آج کے دور کے جتنے ملا مولوی ہے آپ گمراہ، اس لیے کہ ہر کچھ دن میں ایک فرقہ آ جاتا ہے اور ایک نئی بات کہہ دیتا ہے جس سے انسان کا دماغ بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اسی جگہ پہ قائم رکھیں، رستہ وہی صحیح تھا۔ آپ غور و فکر کر کے دیکھیں، اہل بیت جو تھے، بیت کے لیے ہی سارا جھگڑا ہوا۔ اہل بیت کا رستہ کیا تھا، بیت رضوان کیا تھا، یہ سب آپ لوگ تھوڑی تعلیم پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ سلسلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین ایک دوسرے کے بیعت لیے، اور خلفائے راشدین سے پھر اماموں میں بیعت چلا، اور اماموں سے ہوتا ہوا ولیوں میں چلا، اور ولیوں سے ہوتا ہوا آج موجود ہے جو آج سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ شہربندیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ میرے بھائی، یہ سارے سلسلے وہی اہل بیت سے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر عشق کا جام چاہیے تو آپ کو کہیں بھی کسی سلسلے سے جڑنا ضروری ہے، اور وہ تعلیم جو خانقاہی تعلیم ہے اور اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تعلیم ملی۔ ایک تعلیم وہ ہے جو میں نے حدیثوں کے شکل میں لکھ دی، اور ایک تعلیم وہ ہے جو میں نے سینہ میں چھپا لی۔ تو وہ جو چھپی ہوئی تعلیم ہے وہی سینہ بسینہ سلسلے میں چلی آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین سے اور اماموں سے ہوتے ہوئے صوفیاء اکرام پہ،
اور میرے بھائی غلط چیز جو ہوتی ہے ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، سنیوں میں بھی ہیں، دیوبندی میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، کافروں میں بھی ہے، اچھا بھی ہندو ہے برا بھی ہندو ہے، عیسائی بھی اچھے ہیں برے بھی ہیں، تو ہر جگہ اچھے برے لوگ، آپ اس پہ نہ دیکھیں، آپ اس پہ بالکل نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ طور طریقہ کہاں سے چلا آ رہا ہے اور طور طریقہ کون سا صحیح ہے۔ تو طور طریقہ وہی صحیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین سے، اماموں سے چلتا ہوا صوفیہ اکرام غوث پاک اور خواجہ غریب نواز تک آیا، اور خواجہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے آج سلسلہ قائم ہے۔ لیکن میرے بھائی دنیا میں ہر طرح کے اچھے برے لوگ ہیں، آپ جہاں جڑیں تو اچھا جگہ دیکھ کر جڑیں، نہیں تو بہت کچھ باتیں ہیں، اب نیکسٹ موضوع میں جب میں کروں گا، کرنا تو دل چاہتا نہیں ہے، لیکن آج کل کے جتنے لوگ ہیں 100 میں سے 99 یہ پیر طریقت بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ پیر طریقت میں نہ ان کی عبادتوں میں محنت ہے، نہ ان کے سنتوں پہ محنت ہے، اور نہ ان کے نفلوں پہ محنت ہے، بس ایک بزنس سینٹر بنا کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ بزنس سینٹر سے بچیں آپ، اس لیے کہ یہ لائن وہ لائن ہے، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ صوفیوں کی جماعت اور خانقاہوں سے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، اور یہیں وہ عشق کا جام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، اور اللہ کا جام محبت کا پلایا جاتا ہے۔ آپ نے حضور سے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے صحیح سے کرتے نہیں ہیں، حضور سے محبت سیکھا نہیں ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق کہاں سے آپ میں جو ہے وہ داخل ہوگا؟ میرے بھائی اپنے دلوں کو صاف کریں، اور دنیا سے جو ہے پیدا ہم دنیا داری کرنے کے لیے نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہم نے لیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ تو آپ دنیا کو اپنے دل میں نہ رکھیں، آپ دنیا سمجھ لیں کہ دنیا وہ سمندر کا بہتا پانی ہے جس پہ کشتی چل رہا ہے، لیکن کشتی چلتا رہے گا، زندگی گزرتی رہے گی اگر پانی نیچے کشتی اوپر ہے تو، لیکن اگر کشتی میں کہیں سے سوراخ ہو جائے اور جو ہے پانی داخل ہو جائے کشتی کے اندر، مطلب دنیا داری داخل ہو جائے دل کے اندر، اور اگر دنیا داری دل کے اندر داخل ہو گیا تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اور جو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہم لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کیجیے، اور اللہ نے پیدا کیا جس کام کے لیے ہم لوگوں کو، کہ اس کی عبادت سچے دل سے، عشق اور محبت کے ساتھ ٹوٹ کر، اور اس کے توکل میں آپ جو ہے نماز کی ادائیگی کریں، آپ ہر قدم اپنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ اٹھائیں، آپ ہر قدم، ہر سوچ جب کسی سے ملے تو اپنی اعمال پہ نگاہ رکھیں، اپنے اندر اپنے حرکات پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ جو ہے سبوں کو، گنہگار ہم لوگ سبھی ہے بھائی، لیکن اللہ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم سبوں کی غلطی، خطا، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو درگزر معاف فرما دے، اور ہدایت پہ رکھے، اور اپنے عمل پہ ہم لوگ ذرا سا بھی گمان نہ کریں، اس لیے کہ جب تک دم نکل نہیں رہا ہے، جب تک دنیا میں ہے، شیطان ہم لوگوں کو ورگلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ تو زندگی کا پورا عمل جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو عمل پہ یہ نہیں کریں کہ ہم بہت نماز پڑھتے ہیں، بہت وظیفہ پڑھتے ہیں، بہت یہ کرتے ہیں، میرے اندر نبی کی محبت، میرے اندر اہل بیت کی محبت، میرے اندر اللہ کی محبت ہے، ہمارے جیسے کوئی ہوں گے نہیں۔ گمان نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا موت کے وقت اگر شیطان نے ایمان کو لے لیا، اس کی ساری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے ہم لوگوں کا خاتمہ بھی خیر فرمائے، آخر وقت تک جو ہے
ہم لوگوں کو ایمان پر رکھے اور ایمان پہ ہی خاتمہ فرمائے، اور اللہ جو نیک باتیں کرتے ہیں اللہ اس کا اجر دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے نیک باتیں ہم لوگ کرتے سنتے ہیں، تو جتنے دیکھنے والے سننے والے ہیں اللہ ان کی اس دیکھنے سننے کو بھی عبادت میں شمار فرمائے۔ اور اللہ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں بھی مال و دولت سے نوازے اور آخرت کا مال و دولت بھی نوازے۔ یہاں کی مال و دولت نہیں ہے تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن آخرت کی مال و دولت کی بہت ہی ضرورت ہے، وہ کمانا کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوئے ہم سب۔ اللہ جو ہے سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں ویڈیوز، اللہ سبوں کو سچا پکا نمازی بنا دے، اور سچا پکا جو ہے اخلاق والا بنا دے، تکبر سے پاک بنائے۔ اللہ سبوں کو ہدایت فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ چلے، ان کی باتوں پہ چلے، اللہ جو کہیں، اللہ کا رسول جو کہا ہے قرآن پہ اور حدیثوں پہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما، ہم لوگوں کو ہدایت پہ رکھ، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سبوں کو مولا تو اپنے نور کی بارش ان کے دلوں پہ عطا فرما، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی سچا اور پکا راستے پہ چلیں اور ہدایت نصیب فرمائے۔ لوگ جو ہے تعلیم جو ہے ڈاکٹری کا ہو یا کسی بھی عمل کا ہو تو بنا استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن بھی سیکھنے کے لیے حافظ قرآن یا قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا عشق اور محبت جو ہے ایسے نہیں آئے گی، اس کے لیے بھی استاد پکڑنا۔ اسی لیے پیر ہوتے ہیں جو وظائف دیتے ہیں اور دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے اور دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور جب پاک ہو جاتا ہے وہ دل تو اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن کا قلب عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو کب ہوگا وہ اللہ کا عرش؟ جب وہ دل سے ساری دنیاوی چیزیں نکل جائیں گی، دل پورا پاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اللہ سبوں کو ہدایت فرمائے، اور سارے لوگ دیکھنے والے سلسلے میں ضرور جڑے، لیکن اچھے گھر اچھے لوگوں سے جڑے، اس لیے کہ بازار میں 100 میں 99 جو ہے وہ آپ کے آج کے ڈیٹ میں سارے جو ہے وہ صرف بزنس کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں لیکن سکھایا نہیں جائے گا، تعلیم دیا نہیں جائے گا، اللہ کا دوست بنایا نہیں جائے گا، قلب میں محبت ڈالا نہیں جائے گا، طریقہ بتایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو آدھا ادھورا رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے خاندان، اپنے کنبے کے، اپنے بال بچوں کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے مرید لاکھوں کے تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن پیر ان کے خاندان سے ہی چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس طرف نہیں جانا ہے، اس پیر کو تلاش کریں جو آپ کو کامیاب کر سکے، آپ کو کامیاب کر سکے، تعلیم دے سکے، طور طریقت پہ آپ کو چلا سکے، اور آپ کا آخرت سنوار سکے، آپ کو گناہ سے بچا سکے، آپ کو اچھی تعلیم دے سکے۔ بھیڑ کا حصہ مت بنیے، اچھا لوگ تلاش کیجئے اور اچھے لوگوں سے ملیے، جس کے وجہ سے اللہ جو ہے آپ کا دین اور دنیا دونوں کامیاب۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے سبوں کو۔ اور میں اپنی بات اور آج کا موضوع عشق اور محبت جو ہے یہیں ختم کر رہا ہوں، اور اللہ سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور سبوں کو قلب میں اللہ کا عشق نصیب فرمائے، اس کے رسول کا عشق نصیب فرمائے، اور جو مرید ہے وہ اپنے پیر کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہ سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہم لوگ کروڑوں سال کا یہ دنیا چلا آ رہا ہم لوگ کے پیدا ہونے سے پہلے، اور کروڑوں سال میں سے کتنے ہزاروں کروڑوں سال میں سے صرف ہم آئے ہیں 70 سال 80 سال کی زندگی لے کے، صرف
کچھ مہلت ہے، کچھ مہلت کے لیے آئے ہیں، مہمان ہیں اس دنیا میں، لوٹے جائیں گے وہاں جہاں سے آئے ہیں۔ تو روح ہماری آئی ہے، اللہ کا امر ہے، تو وہیں لوٹے جائیں گے۔ تو جہاں لوٹ کے جانا ہے وہاں کی دولت جمع کریں، اور یہ وقت تو 70-80 سال انسان کی ایسے ہی کٹ جائے گی۔ اللہ جو ہے سبوں کو اچھا بنائے، اخلاق والا بنائے، تکبر سے پاک بنائے، تکبر نہیں کرنے والا بنائے، اچھا اخلاق دے اور اچھی باتوں پہ چلنے کے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنے والا بنائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سبوں کو اللہ گناہ کو معاف فرما دے، خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت پر رکھ اور آخری وقت تک ہدایت پہ رکھ، جب تک روح پرواز نہ کر جائے مولا، اور جب تیری بارگاہ میں اٹھائے جائے تو ہمارے اعمال کو تو داہنے ہاتھ میں دے مولا، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔